بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواصت میں 22 سال سے صحافی ہوں اور ان 22 برسوں میں نے آج تک اتنی بڑی پریس کانفرنس نہیں دیکھی جتنی جاوید ہاشمی صاحب کی پریس کانفرنس تھی. اور یہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی جس نے پوری گیم کو چینج کر دیا, ہر چیز کو ری شیپ کر دیا. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آج سارا دن الزامات کے ہدف بھی رہے اور کچھ حقائق انہوں نے بھی بیان کیے. جاوید ہاشمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے نہایت ہی کروشل ٹائم میں ہمیں ٹائم دیا. اور ایک میں اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ بیٹھنا چاہیں ہماری ٹرانسمیشن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, جب تک آپ کے سارے موقف سامنے نہیں آ جاتے آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہاشمی صاحب, آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں دو چیزیں بڑی زیادہ الارمنگ تھی. ایک تو آپ کی پریس کانفرنس سے افواج پاکستان متنازع ہو گئی اور فرسٹ ٹائم ایسے محسوس ہوا کہ فوج کے اوپر ایک بہت بڑا دھپا لگ گیا. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان وہ متنازع ہوگی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقصد ان دو اداروں کو متنازع کرنا تھا؟ چودھری صاحب, میں ایک عمر کے حصے میں ہوں کہ میں سچ کو سچ کہتا ہوں اور جس کے لیے میرا احترام ہے وہ احترام میں کرتا ہوں. میرا یقین کریں, اپنے پاکستان کی فوج کے لیے میں دل میں میرا ہوتا ہے کہ وہ میرے جسم پہ چل کے جا رہے ہوں تو مجھے وہ بھی راحت لگے گی, میرے اوپر سے چل کے چلے. میں کیسے یہ باتیں کر سکتا ہوں؟ وہ ایک ادارہ ہے جس کو انٹیکٹ رکھ کے قوم کا محافظ کے طور پر رات دن ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے. اسے گانے گاتے ہیں, ترانے گاتے ہیں, تو میرے جیسا بوڑھا جسم بھی تھرکنے لگتا ہے. ایک میرے ڈھول سپاہی آتے ہیں, رب دیا رکھا, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ فوج کو میں تو کبھی زندگی میں نہیں سوچتا. اور یہ بھی میں ایک بات اور بھی بتاؤں, فوج نے براہ راست کبھی آنے کی اتنی کوشش کی ہی نہیں ہے. بہت سارے عوامل ہو جاتے ہیں, ان عوامل کی وجہ سے فوج کو آنا پڑتا ہے اور ملک تباہ ہو جاتا ہے. یہ بات کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو نہیں, آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہیں دیکھیے, اور ISI کی طرف اشارہ عمران کرتے خان تھے. صاحب جو ہیں, میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, وہ سمپل ہے اور بھولا آدمی ہے. میں ایک اور بات آپ کو کہوں کہ میری جتنی عزت اس نے کی ہے اتنی کسی اور پولیٹیشین نے کی بھی نہیں ہے. دیکھیے, میں نے جب یہ شروع کرنے لگے, میں نے شو بتایا کہ مجھے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ہمیں پروسیس کو چلنے دینا چاہیے. وجہ کیا تھی؟ میں کہتا تھا آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت اوپر جا رہی ہے, اگلا الیکشن آپ کا ہے. مسلم لیگ کے اندر وہ جان نہیں ہے, لیڈرشپ میں بھی 30 سال سے اقتدار میں ہے, تو ایک پورا فضا بنتی جا رہی ہے. ایک دو سال تک جو ہے فضا ایسی ہوگی کہ خود ان کو بھی الیکشن کرانے پڑ جائیں گے, اور اس میں آپ کے نوجوان جن کو آپ تیار کر رہے ہیں وہ MNA ہوں گے, MPA ہوں گے, اور وہ ملک کو چلا رہے ہوں گے, اور آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوں گے. میں نے خان صاحب کو اکیلے ملا, میں نے کہا خان صاحب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے کچھ اقتدار کا تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں ہے, نہ صدر کا, نہ وزیر اعظم کا, نہ وزیر کا, کبھی بنا بھی نہیں ہوں. یہ زبردستی مجھے 2 دفعہ زبردستی پھنسایا مسلم لیگ نے. بلکہ ابھی جب جنرل پرویز مشرف جو صدر تھے تو آپ نے حلف نہیں اٹھایا تھا, آپ نہیں بنے تھے. اور مجھے یہ خود معلوم ہے کہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے کتنا فورس کیا تھا کہ آپ کیبنٹ کا حصہ بن جائے, لیکن آپ نہیں بنے تھے اس وقت. اچھا, میری کوئی اس طریقے کی خواہش نہیں ہے. میری یہ خواہش ہے اس کو اقتدار کی کہ میں الیکٹ ہو کے آ کے بیٹھوں اور بات کروں, اور بات دیانتداری سے کروں. یہ ایک عجیب سی بات ہے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا فوج واقعی ہی انوالو ہے عمران خان صاحب کے پیچھے ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس؟ میرے پاس ایویڈنس بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا بھی نہیں ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان نے 3-4 دفعہ جو کیا, میں نے اسے اکیلے میں کہا, اور انہوں نے مجھے یقین دلانے کے لیے کہا کہ جاوید ہاشمی صاحب مجھے پر ٹرسٹ کریں, میں کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتا ہوں, میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں, آئی ایم ڈیموکریٹ, اور میں کوئی وہ نہیں کروں گا. اور یہ بھی
یہ کوئی انقلاب اس طریقے سے نہیں آئے گا. اس کا یہ ہوگا کہ وہ ہم جائیں گے اور سپریم کورٹ کا جو بھی اس وقت جج ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بھی تسلی رکھیں, ہم اس کا بھی ارینج کر لیں گے. عمران خان نے وہ آرڈر عمران خان نے کہا, میں کسی پہ جھوٹ نہیں بول رہا. انہوں نے کہا کہ وہ ارینج ہو جائے گا, وہ آرڈر دے دے گا انتخابات کا. ٹھیک ہے, ارینج ہو جائے گا, ہو نہیں, انہوں نے کہا کہ وہ ہو گیا تقریباً ٹھیک ہے اپنا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ جج کون ہے, کیسے ہے. لوگوں نے چیف جسٹس صاحب کا نام لے کے کہا کہ وہ ان کو کوئی نہیں کنونس کر سکا. ناصر ملک صاحب کو کوئی کنونس نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. وہ آؤٹ رائٹ صحیح جو ہے جج ہے. لیکن خان صاحب کو یا توقع تھی یا جو کسی نے یقین دلوا دیا تھا ان کو, وہ یقین دلوا دیا تھا. میں نے کہا کہ خان صاحب اس کے بعد بھی ایک تجربہ مجھے ہے. میں نے میں جس وقت منسٹر بنا ہوں 9 کور کمانڈرز میرے ساتھ منسٹر تھے. جنرل چشتی, یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اچھا, ان کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے. تو وہ ایک فوج کے اندرونی بیرونی معاملات سمجھنے کا بچپن میں مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا آپ اس طریقے سے نہ کریں, آپ ایک اپنی خوبصورت اننگ جو ہے اس کے اندر یہ نہ سمجھے کہ آپ کو امپائر نے آپ کو فیور کیا ہے. وہ کہنے گا آپ کو پتہ نہیں, میں تو جو ہوتے ہیں امپائر کا میں نے مانگا تھا کہ اس میں نیوٹرل امپائر. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہم امپائر کیوں کہیں. اچھا, یہ کس امپائر کا نام لیتے تھے کہ ہفتے کی شام انگلی اٹھا دے گا بار بار نیوٹرل امپائر آ رہا ہے؟ یہ فوج تھی یا یہ سپریم کورٹ تھی یا عمران خان صاحب صرف خیالات تھے ان کے کہ ایسا کوئی نیوٹرل میں امپائر سمجھتا ہوں. نہیں, میں آج سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ آج میں نے جب پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی میں نے نہیں کہا کہ چیف جسٹس صاحب مجھے جو بندہ پاکستان میں ملا ہے اور نیوٹرل, اس نے کہا کہ اس سے کوئی فیور کی توقع نہ رکھے. یہاں نہیں کہہ رہا, میں تو بات یہ کر رہا تھا کہ مجھے خان صاحب نے کہا فوج کے بجائے دیکھیں وہ تو ایک دفعہ نہیں, چونکہ میں بہت کرٹیسائز کر رہا تھا, منتیں بھی کر رہا تھا. منت یہ کہتا کہ یہ نوجوان, یہ بچے جو آپ کے ارد گرد بھاگے پھرتے ہیں, لاکھوں روپے ماں باپ کے خرچ بھی کرا چکے ہیں, یہ آ رہے ہیں. میں ان کو ابھی میں بات کی ہے تو شاید وہ اتنے عمران خان کو پسند کرتے ہیں, وہ مجھے ہیٹ کر رہے ہوں گے, مجھے نفرت کر رہے ہوں گے کہ اس نے کیوں یہ کیا ہے. مجھے پرواہ نہیں ہے. میرا ایک بچہ اس کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے میں برا بھی لگوں گا, میں برا باپ لگوں گا ان کو. لیکن میں خان صاحب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کو بچانا ہے. لاسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم جب میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا کنٹینر میں خان صاحب آپ ذمہ دار ہیں ان بچوں کے, ان عورتوں کے, ان بچوں سے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو 1-2 کو مر گئے, یا آپ خدا کا خوف کریں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو, اس ملک کا ان بچوں کو ہم نے رورل بنانا ہے, اس ملک کے اچھا انجینئر بنانا ہے. مواقع آگے انہی کے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا عمران خان صاحب جتنے کانفیڈنس تھے ڈے 1 سے اور آج تک اس وقت جب آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اسے آدھے گھنٹے پہلے انہوں نے تقریر کی, اس میں بھی ان کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہے. یہ اتنا کانفیڈنس جو ہے وہ ان کو کس بیس پر ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک واقعی کامیاب ہو جائے گی, یا ان کو یقین دلوا دیا گیا, یا ان کے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہیں جو ان کو ایک ایسی فضا میں لے گئے کہ جہاں پہ وہ غیر حقیقی چیزوں کو حقیقی سمجھنا شروع ہو گئے؟ دیکھیں, میں عرض کروں, ان کے یہ ساتھی پارٹی کے اندر اتنے نہیں ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اور خان صاحب نے, میں نے جو بات کی ہے اشارے کرنے کی, یہ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ان اپنی پارٹی کو بھی ایک لحاظ سے انکریج کرنے کے لیے بھی وہ کہتے تھے. کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے میں ان کو ذرا وہ کر رہا ہوں. لیکن ان کا ہمارے ملک کے اندر کئی چیزیں چلی ہیں.
ایک سوڈو قسم کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز بن جاتی ہیں کوئی دوسرے قسم کے، وہ کام چلا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ چلیں جہاں جو بھی تھے، مجھ سے تو براہ راست نہیں ملے، لیکن خان صاحب نے یہ ایک کونی پارٹی کے اندر مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جی اشارہ ہوا ہے کہ یعنی فوج عمران خان کے ساتھ ہے. یہ اشاروں کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس چیز کا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پتا تھا کہ عمران خان، پتا تھا. اوکے، اسد عمر صاحب کو بھی پتا تھا. 2-3 آدمی جو ہیں ہمارے، ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب، میں لاسٹ منٹ میں پتا چل نہیں، باقی بھی تھا. مجھے تو اتنا تفصیلی کسی آخری جب مراحل اب آئے ہیں تو وہ نام لے کے بھی شروع ہو گئے. کیا فلاں کو سے ہو گئے، وہ فلاں پہ وہاں ہوگا، ڈی جی آئی ایس آئی فلاں ہوگا. ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا. اگر مجھے یقین ہوتا، میں نے دیکھا ہوتا، سمجھا ہوتا، تو میں کہتا کہ یہ بات. یعنی عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھی یہ کہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی بات ہوگی، وہ وہاں پہ ہوں گے، اور فلاں کور کمانڈر یہ ہوگا. ہاں، کور کمانڈر ایک کوئی جیلم کا، میں تو وہ پتہ نہیں کون ہے، ایک جیلم کا تھا، ایک کوئی 5 کور کمانڈرز تھے، وہ کہتے تھے ریٹائر ہو جانے ہیں. تو وہ ایک سٹرگل. یہ مجھے تو پروموشنوں کا بھی کوئی اتنا یقین بھی نہیں، جانتا بھی نہیں آرمی کے ان معاملات کو. تو وہ اس طریقے کی فضا ہماری پارٹی میں ڈسکشن میں آتی گئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب میں کیونکہ وقفہ لینا ہے ہاشمی صاحب، لیکن اب جو میں بات آپ کی سمجھ چکا ہوں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے کچھ ساتھی ان کو یہ باور کرواتے رہے کہ اتنے کور کمانڈرز ہمارے ساتھ ہیں، آئی ایس آئی کے ڈی جی ہمارے ساتھ ہیں، چیف یہ کریں گے یہ، اور ان کو ایک یقین دلوایا پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے اس کے اوپر یقین کر لیا. میں دوبارہ یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، یہی سے بات کو آگے لے کے جائیں گے. چھوٹی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہاشمی صاحب، وقفے سے پہلے آپ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو کچھ لوگ یہ یقین دلوا رہے تھے کہ 6 یا 7 کور کمانڈرز ان کے ساتھ ہیں، اور آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیں اس کی کہ کن کن کور کمانڈرز کی بات کریں. مجھے جو خان صاحب کو کون دلا رہا تھا، یعنی وہ جو خان صاحب ہیں ان کا براہ راست اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہو پارٹیوں کا ایک لحاظ سے یہ بات چل گئی تھی کہ جو دیکھیں پارٹیوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے. ہم کور کمیٹی میں کے اندر بھی جب دیکھتے تھے 2-3 آدمیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ان سے ایسا کر کے کی جا رہی ہے، تو وہ آگے پیچھے باتیں کرانے والوں میں شامل ہوتے گئے. ان میں کون کون لوگ؟ اس میں دیکھیں وہ تو 6-7 لوگ تھے جن کے جو خان صاحب کے قریب ترین تھے. ٹھیک. جہانگیر ترین صاحب شامل تھے اس میں؟ یہی مجھے نہیں پتا آگے کون کرتا تھا، لیکن احترام جن کے ذریعے وہ پارٹی کے ان معاملات کو، ان اپنے ایک خفیہ یا ایک اس طریقے کے کاموں کے اندر جو جن کو لیڈرشپ ٹرسٹ کرتی ہے، خان صاحب ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے. کن کن لوگوں کو؟ ان میں جہانگیر ترین صاحب شامل تھے؟ جہانگیر ترین صاحب. اوکے. شیخ رشید صاحب تھے اس میں؟ وہ تو بہت تھے، وہ بہت زیادہ تھے. اور سیف اللہ نیازی؟ وہ ہماری کور کمیٹی میں کبھی نہیں آتے. نہیں، وہ باہر تھے. لیکن پبلکلی بھی کور کمیٹی کہتا تھا اس کے آپ کہنا نہ مانے وہ آپ کو ڈبو دے گی. وہ جس وقت چاہتا تھا شیخ رشید آ کے اپنا رات یا دن وہ اپنی بات کان میں ڈال کے چلا جاتا تھا، ایسے ہی جا کے ڈالتا تھا. بالکل وہی منظر تھا جو وہ میاں نواز شریف کے کان میں ڈالتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، شیریں مزاری اس میں شامل تھے؟ شیریں مزاری؟ نہیں، شیریں مزاری جو ہے وہ اس کو میری زیادہ کوئی اس سے اتنی گفتگو نہیں تھی، لیکن شیریں مزاری کے میں کریکٹر سے متاثر ہوا. وہ ان معاملات میں ضرور چاہتی تھی کہ کوئی ہم پولیٹیکل پروسیس جو ہے کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہمیں اس کا حصہ ہونا چاہیے. اس طریقے سے کچھ کریں گے تو وہ ہماری پارٹی کو نقصان. اسد عمر صاحب ان لوگوں میں؟ اسد عمر بھی
بہت معقول آدمی ہے وہ. ان آدمی مجھے نہیں پتا کن آدمیوں میں ہے. ہمارے یہ ایسی پارٹی جس میں ہم ابھی ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں, تو لیکن وہ اچھی مضبوط بات کرتا ہے اور جس چیز میں بلیو کرتا ہے کہتا بھی ہے. اب اس کو چیئرمین ٹرسٹ کرے اور وہ کوئی کام کر کے آتا ہو, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن وہ بھی ان کا ٹرسٹ وردی کچھ دن تھا کچھ دن نہیں تھا, لیکن آدمی باقی کی نسبت. عارف علوی صاحب کیا وہ بھی چیئرمین کے بہت قریب تھے اور وہ کسی جگہ سے پیغام لے کے آتے تھے, دیتے تھے, واپس جاتے تھے؟ وہ ان کے بارے میں تو جانتا ہوں, ان کے بارے میں وہ نہ پیغام لانے والے میں تھے نہ لے جانے والے میں تھے. وہ ایک ٹرو پولیٹیکل ورکر کے طور پر اس کو جو میں سمجھاؤں, جو 2 سال میں سمجھ سکتا ہے, وہ ٹرو پولیٹیکل ورکر ہے اور اس کے اپنے بزنس بھی ہے, اپنے معاملات بھی ہے. ہاشمی صاحب میں نے دوبارہ بریک لینی ہے, لیکن ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا وہ بھی اس میں شامل تھے اس سازش میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹرو ڈیموکریٹک لیڈر کی حیثیت سے فاصلے پہ تھے؟ چھوٹ بریک کو بریک ہے اور آپ بتاتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. جاوید ہاشمی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہاشمی صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا یہ بھی غلط فہمی پھیلانے والوں میں سے تھے یا ایک صحیح سیاسی ورکر کا کردار ادا کیا نا؟ اصل میں شاہ محمود قریشی صاحب ہم ایک دوسرے کے رائیول رہے ہیں, تو میں ذرا اپنے مڈل کلاسیا ہوں, وہ ہمارا وہ تو جھگڑے چلتے رہے ہیں, لیکن اس دور میں میں نے دیکھا ہے کہ شاہ محمود اپنے ایک تو کیریئر کے لیے محنت کرتا ہے. وہ چیئرمین کبھی اس سے اتنا خوش نہیں تھا, لیکن پھر اس کو وہ بہت قریب ہو گیا. اب وہ سارے کام کرتے ہیں. میں نے اس کے اندر کوئی غلط چیز شاہ محمود صاحب کے اندر اس طریقے کی دیکھی نہیں ہے کہ وہ پیٹ کے کر رہا ہو. ہاں البتہ کوئی اس میں مجھے تھوڑا سا اعتراض تھا کہ وہ یہ قادری صاحب والوں کے ساتھ زیادہ تعلقات کی بات کرتے تھے, ورنہ کوئی خفیہ کوئی بات میں نے, بلکہ دیکھیے عجیب سی بات ہے, پولیٹیکل لوگ جو بھی ہوتے ہیں, ہم 6 یا 7 تھے جو مذاکراتی ٹیم کے تھے. اب وہ کچھ کرے, لیکن ہم 6 کے 6 نے, جس میں خٹک پریز کھٹا تھا, چودھری شفقت تھا, شفقت محمود, علوی صاحب, اسد عمر, میں ایک اور شاہ محمود قریشی شاہ محمود اور تنویر, حتیٰ کہ وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں, وہ کامن ہاؤس ہے ہم سب کا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں ہم بلا لیتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں چل رہی تھی کہ مسلم لیگ والے بھی وہ اتنے زیادہ, وہ میں لفظ استعمال کروں ان کا, نائل حکومت تھی. اب دیکھیں جو ان کا مخالف ترین آدمی ہے وہ گھر بلا رہا ہے, اور 2 مہینے کے بعد وہ اس کا کنٹرول بھی نہیں کر سکتے, معاملات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہتے. تو یہ ایک 2 چیزیں چلتی رہیں. افواج تو بیچ میں آ گئی, اور اس سے میں حیران بھی ہوتا تھا کہ بھئی ایسی کیا دشمنی ہے. تو جب ISI کا نام آتا ہے, میں نے اب میری کتاب چھپ رہی ہے, میں نے اس میں ISI کی تعریف کی ہے کہ یہ اس بات پہ کی ہے کہ ہماری ISI نے ہمارے ملک کو بچایا ہے, اور 7-8 بڑے مواقع پہ پاکستان کو بچانے کا رول جو ہے ISI نے ادا کیا ہے. لیکن ان کا جو ایک پولیٹیکل ونگ ہے, وہ ایک جب تیزی سے جاتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہیں, لا محالہ پیدا ہوتی ہیں. ان کو طاقت کا احساس ہوتا ہے, اپنے تجربات کا احساس ہوتا ہے, لیکن رد عمل میں ایک پاکستان کا عام
شہری جو ہے وہ اس بات کو لائک نہیں کرتا. تو وہ ہمارے محبوب بھی ہیں. یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے قاتل بھی ہیں, ہمارے محبوب ہیں. ہم چاہتے ہیں وہ محبوب ہی رہے. ٹھیک. ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی آپ نے تحریک چلائی, ایک لانگ مارچ ہوا, اور پچھلے 20 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, پوری زندگی آپ نے سیاست کی. جب اتنا بڑا لانگ مارچ ہو, اس طرح بڑا دھرنا دیا جائے, تو اس پہ بے تحاشا اخراجات آتے ہیں, اور آپ کی پارٹی میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اخراجات پورے کر سکے. یہ فنڈنگ کہاں سے آئی تھی آپ کو, یہ بتائیے. نہیں, فنڈنگ اگر میں آج اس پارٹی میں نہیں ہوں, لیکن اگر چونکہ میں اس کی فائنانس کمیٹی کا بھی ممبر تھا, تو یہ ایک جو عمران خان کے اندر خوبی ہے یہ اور پارٹیوں میں نہیں ہے. وہ تمام پیسے کا حساب ہم سے دیتا بھی ہے, لیتا بھی ہے. اس کے اوپر 10-12 کروڑ کے قریب انہوں نے کا فنڈ تھا, لیکن اس سے زیادہ بھی جو باہر پاکستانی ہیں وہ دینے کو تیار تھے. مگر یہ 3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی, اس کے اندر محسوس ہوا کہ پیسے کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو لیکن پیسوں کا مسئلہ عمران خان کے سلسلے میں کبھی رہا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. مجھے 2 جگہ مجھے بھیجا پاکستانیوں کے اندر, تو میں نے گیا تو ایک دفعہ 3 کروڑ کی فنڈنگ کی انہوں نے, ایک دفعہ 2.5 کروڑ کی فنڈنگ, یعنی 5 کروڑ تو مجھے بھی دے دیے پارٹی کے لوگوں نے. تو کتنے کروڑ خرچ ہوئے اس پہ لانگ مارچ پہ؟ اس پہ ابھی تک تو 10-12 کروڑ ان کا خیال ہے کہ خرچ ہوئے ہیں, جو حساب دیا انہوں نے. تھوڑے بہت اور بھی. تو وہ فنڈنگ میں پیسوں کے اندر عمران خان کو بیسیکلی وہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اور طریقہ کار جو ہے وہ ایک پینی کا حساب یہاں. اچھا, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہے. جب تک دیوار کے اوپر لکھا ہوا انسان نہ پڑھ رہا ہو کہ میرا اقتدار بن رہا ہے, میں آ رہا ہوں, میاں نواز شریف استعفیٰ دیں گے ہر صورت, اتنا کانفیڈنس کسی میں ہو نہیں سکتا. تو وہ کیا چیز تھی کہ جس نے عمران خان کو کانفیڈنس دیا؟ کیا ان کی غلط فہمی تھی, خوش فہمی تھی, یا یہ سمجھتے تھے کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو ان کے ساتھ؟ میں ایک بات اب سے کروں. وہ ایک تو وہ بالکل سیدھا آدمی ہے, ہر چیز بولتا جاتا ہے, بتاتا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ قادری صاحب والا کہ وہ آگے جائیں گے, وہ کسی جگہ قبضہ بھی کریں گے, اسمبلی کے اندر چلے جائیں گے, ہم پیچھے کھڑے ایک بیان اپنے کنٹینر سے دیں گے کہ نہیں بھئی پرامن رہنا ہے, ہم نے یہ نہیں کرنا, بے شک ہمارے بندے چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اب آج جب انہوں نے یہ اعلان کیا پی ٹی پہ, اور خان نے, میں تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ بھئی امن, آپ نے آگے پیچھے نہیں جانا. میں نے کہا کہ یہ تو واقعتاً اسی بات پہ چلے گئے. مجھے کہتے رہے ہیں کہ مجھ پر ٹرسٹ کرو, میں ڈیموکریٹ ہوں, میں کانسٹیٹیوشنلسٹ ہوں. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ فوراً آ گیا کہ تمام جو سپریم کورٹ نے جج بلا لیے ہیں, یہ بھی کہا, وہ کہتے تھے کہ وہ جا کے ہمیں دے دیں گے, اور ستمبر 1 اگست کا اینڈ یا ستمبر کا شروع انتخابات ہو جائیں گے. اور اس کے لیے کمیٹی بھی بنا دی جس کے 3 ممبران تھے جو ممبروں کو سلیکٹ کر رہے تھے, ایک میں, ایک ترین صاحب اور ایک شاہ محمود صاحب. میں نے جو ٹکٹس کا فیصلہ کر رہے تھے آپ, وہ لسٹ بنا رہے تھے جو کینڈیڈیٹس ہمارے اگلے الیکشن میں جیتنے کے. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہم ابھی یہ کیا بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا چیئرمین کہتا ہے اگست کا اینڈ تک تو الیکشن ہو رہے ہیں. ہی واز شیور, اور وہ کسی نے ان کو یقین دلایا ہوگا, کوئی اس کے اوپر ایک چیز پہ وہ جب ہو رہی تھی وہ چیزیں ہونے لگ گئیں. چلے ہم وہاں, تو میں سب سے زیادہ اس بات کی مخالفت کر رہا تھا کہ ہماری خواتین, ہمارے نوجوان ہم انڈیپینڈنٹ ہوں, ہمیں قادری صاحب کے ساتھ ان کی اپنی قوت ہے, میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم جب ساری چیز قریب آنے لگی, شیخ رشید نے کہا, جب میں آ کے بیٹھا, اس نے کہا جاوید ہاشمی اگر نہ آتا نا تو آج ہی ہم بیٹھے تھے کنٹینر میں لاہور, آج ہی میں نے ایک میل پہ قادری صاحب کو عمران خان صاحب کو بتا لینا تھا. میں نے کہا شیخ صاحب یہ میری پارٹی ہے اور یہ عمران خان کھڑا ہے, کہو اس کو کہ یہ بات کرے. نہیں کرے گا شیخ صاحب, یہ باتیں نہیں کیا کرتے. تو وہ ایک چیز جب وہی ہونے لگ گئی تو اس کا مجھے جب یا تو میں نے دیکھا نہ ہو
تمام چیزیں جو ہیں اسکرپٹ کے مطابق چلنی شروع آپ ہی صرف کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا زبان بھی ایک طرح کی تقریریں بھی ایک طرح کی قاضی صاحب کی اور عمران خان کی دونوں کی اور اٹھنا بیٹھنا بھی ایک طرح کا پھر ہمارے پاس یہ جو ان کے رحیق صاحب ہیں جب اپنی 3-4 بندوں کے اندر میٹنگ کے اندر خان صاحب مجھے بھی بلا لیا تو اس کے اندر وہ بھی آگے مشاورت ہے یہ ہم کریں گے تو آخر میں تو کچھ چھپا نہیں رہا رحیق عباسی یہ لانگ مارچ سے پہلے ملے تھے یا لانگ مارچ نہیں پہلے تو مجھے نہیں پتا پہلے تو شاید لانگ مارچ کے درمیان نہیں 4 دن پہلے جیسے ہم کہہ رہے تھے کیا آپ آگے نہیں جانا اور خان صاحب نے تسلیم کر لیا تو 5 منٹ کے اندر وہاں رحیق صاحب تشریف لے آئے انہوں نے بات کی بعد میں سیف اللہ صاحب ہمارے پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہیں ان کا زیادہ خان صاحب کے ساتھ ہے ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں اور وہ کافی تو ان 2 آدمیوں کے کہنے کے بعد پھر اوپر گئے تو شیخ صاحب تشریف فرما تھے تو وعدہ کر کے عمران خان صاحب طے کر کے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے یہ وعدہ مجھے انہوں نے ایک لحاظ سے ریٹن کا کہہ دیا اور تنہائی میں بھی اور ملتان میں فون کر کے بھی کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ کچھ اور نہیں کروں گا میں جو یہ 5-6 چیزیں کانسٹیٹیوشن جمہوریت اس میں آپ کے ساتھ کروں لیکن اسی کے خلاف چلے گئے تو پھر میں نے کہا خان صاحب پھر مجھے اجازت میں بات کروں میں نے کہنے لگا جی آپ میرے ساتھ نہیں چلتے تو پھر آپ نہ چلے ٹھیک اچھا یہ بتائیے کہ آکے کچھ اگر بیانات اگر ہم ماضی کے دیکھیں شیخ رشید صاحب نے بار بار یہ کہا کہ بڑی عید سے پہلے قربانی ہوگی علامہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں لکھ دیتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں 31 اگست سے پہلے میاں نواز شریف نہیں ہوں گے عمران خان آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا اور میاں نواز شریف صاحب مستعفی ہوں گے تو یہ بیان ایکول کیسے ہو گئے مجھے بتائیں خان صاحب نے بیان دیا ہمیں وہ یقین دلاتے تھے ہر میٹنگ میں کہ ہم لاہور سے چلیں گے نہیں کہ اس سے استعفیٰ لکھوا لیا جائے گا قادری صاحب بھی وہی بات دیال شیخ صاحب تو جو ہے وہ تو بے تحاشا باتیں کرتے تھے ٹی وی پہ مختلف جگہ پہ کیونکہ ان کی ذمہ داری کوئی نہیں تھی میں نے ایک دفعہ کہا بیان بھی دیا کہ شیخ صاحب کا تو کوئی ہونا نہیں ہے ہماری قربانی لی جائے گی ان کا تو کچھ ہونا نہیں ہے انہوں نے ابھی تک تو وہاں جمع استعفیٰ نہیں کرایا اسمبلی میں باقیوں کیا کہا یہ کرا دیں وہ کرا دیں مسئلہ یہ تھا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ جب وہ ایڈوائزر بنے خان صاحب کے پوری پارٹی نے کہا کہ آپ اس کو نہ کریں پوری کور کمیٹی نے کھڑے ہو کے اچھا اس سے پہلے بلکہ جب الیکشن کے ٹکٹ کا مسئلہ تھا سارے لوگوں نے کہا کہ شیخ صاحب کو نہ دے ان کے ایک ہیں نعیم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مجبوری ہے اس کو ہمیں جتوانا پڑے گا کیا مجبوری ہے تو پوری پارٹی میں شہرت یہ تھی کہ یہ ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں حساس ایجنسیاں ہیں ان کا اس کو الیکٹ کرانا ہے ہم نے کہا جی اس کو تو ووٹ نہیں ملنے انہوں نے کہا جی کہ اچھا کہا ایک وہ کہتا تھا میں تو جیت نہیں سکوں گا اگر خان صاحب دوسری سیٹ پر نہ لڑے اب اس کے مطالبات پر پوری الیکشن سکیم راول پنڈی کی تبدیل ہوئی ہماری پارٹی میں آگ لگ گئی پھوٹ پڑ گئی تو یہ ایک لحاظ سے اس کے لیے کسی کا حکم تھا وہ حکم ہم نے مانا جب وہ آگئے تو پھر وہ ایڈوائزر بن گئے ہماری پارٹی اچھا آشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ فارورڈ بلاک بنوانا چاہ رہے ہیں پارٹی کے اندر اور عمران خان صاحب کو جو ان کے اپنے ممبرز ہیں وہ توڑ کے آپ اپنے ساتھ لے آئیں گے فارورڈ بلاک بنے گا اور آپ پارلیمنٹ میں اندر قومی اسمبلی کے اندر یہ بلاک لے کے جس میں 14-15 لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیں گے کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں میں آپ سے عرض کروں میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے لیکن میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ جب ہم چلیں گے جو آپ اس کا نتیجہ میں آپ کو بتا دوں کیا نکلے گا میں خان صاحب کو کہا تھا میں نے کہا آپ کے اس جو ہم کریں لانگ مارچ اس کا جو نتائج ہیں وہ یہ ہوں گے کہ ہم کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ سے ہماری پارٹی پیچھے چلی جائے گی اور جو ہمارے ایم ایل ایز ایم پی ایز ہیں
وہ چلے جائیں گے، آپ بے شک ان سے استعفیٰ لے لیں، کچھ لے لیں، زبردستی لے بھی لیں، تو وہاں وہ سپیکر بلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے خود دیا، کھڑے ہو کے بندے کو کہنا پڑتا ہے کہ میں جاوید ہاشمی میں نے غلط طور پہ کہا، میں نے کہا جو وہ پارٹی بیٹھی ہے وہ کسی کو بلائی کہے کہ جی آپ ممبر بھی رہیں گے اور آپ وزیر بھی بن جائیں، تو 10-15 بھی، میں نے کہا وہ آپ کی ایک پارٹی فارورڈ بلاک بن جائے گا، آپ کی پارٹی کے اندر فریکشن آئے گی۔ سب سے پہلے جو کے پی کے والے تھے انہوں نے کہا خان صاحب، میں یہ بات میں نے پہلے کی، وہ آئے انہوں نے کہا ہم نہیں استعفیٰ دیتے، خیبر پختونخوا کا کوئی انہوں نے ہم نہیں دیں گے، ایم پی اے نے کہا نہیں دیتے، چیف منسٹر نے کہا میں نہیں دیتا۔ میں نے خان صاحب میں نے کہا تھا کہ اب ایک آپ کے خلاف ریوولٹ ہو رہا ہے، چونکہ یہ سارا نظام میں جانتا ہوں، میں سامنے گزرا ہے کئی مرتبہ، یہ آپ نہ کرائیں کیونکہ اس سے آپ کی پارٹی ختم ہو جائے گی، ایک اندر فارورڈ بلاک بیٹھا ہوگا، وہ کولیشن گورنمنٹ بنا لے گا، ہم صرف 2-4 لوگ جو ہے استعفے واپس نہیں دیں گے، آپ کے گرد بیٹھے ہوں گے، پارٹی ادھر چلی جائے گی، ہم آپس میں بیٹھ کے انشاءاللہ بنی گالا میں ہم چائے اپنے پلے سے لے کے آئیں گے، ہم اپنی بھی پیئیں گے، آپ کو بھی پلائیں گے۔ آپ فارورڈ بلاک کے سربراہ نہیں بن رہے؟ نہیں بن رہے، اوکے۔ اور پریزیڈنٹ آپ آج بھی ہیں اس پارٹی کے؟ میں پارٹی کا آپ کو پارٹی سے نکالیں گے کیسے؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو شو دیکھیں وہ مجھے کوئی شو کاز نوٹس دیا بھی نہیں ہے انہوں نے۔ دیکھیں میں ایک اونلی چیئرمین دے سکتا ہے آپ کو شو کاز نوٹس؟ نہیں، اس کے لیے ہمارا لکھا ہوا ہے تفصیلی، یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ضلع کے جو صدر ہے اس کو نہیں نکالا جا سکتا، تو عمران خان آپ کو نکال نہیں سکتے؟ پورے پاکستان کا صدر ہے اس کو کیسے نکال سکتے؟ تو عمران خان صاحب آپ کو نکال نہیں سکتے؟ میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کو 14 تاریخ کے بعد حال برا ہونا ہے، اگر میرا استعفیٰ چاہیے شروع میں نے کہا میں آپ کو اپنا استعفیٰ دے دیتا ہوں لیکن آپ آگے نہ بڑھیں، کسی اور پارٹی کو تباہ نہ کریں، یہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے آپ کے ساتھ، عورتوں کی۔ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ کون؟ نہیں، میں نے کوئی اس میں میں تو بلکہ میں آپ کو آپ نے استعفیٰ جمع کروایا تھا؟ میرے پاس آپشنز ہیں، ساری ٹھیک ہے آپشنز ہیں، میں تو وہاں سے میں پریفر کرتا ہوں عموماً کہ میں تو پھر الیکشن لڑ لوں گا اگر لڑنا چاہوں گا، نہیں تو میں اپنے حلقے کو جانتا ہوں، میں اپنے عوام کو جانتا ہوں، میں اپنے لوگوں کی آنکھوں سے آپ نے استعفیٰ جمع کروایا؟ ان سے سوچ کے آپ نے استعفیٰ جمع کروایا؟ یہ بات نہ پوچھیں کیونکہ میں کئی اوروں کا بیڑا نہیں گھر کرنا چاہتا۔ آپ نے استعفیٰ جمع نہیں کروایا؟ کسی اوروں کا بیڑا گھر نہیں کرنا، آپ نے استعفیٰ جمع نہیں کروایا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس کو آپ جو کہیں اس کی بات میں جب کہوں گا وہ اتھینٹک ہوگی، آپ کے اشاروں کی زبان، یہ اشاروں کی زبان ہے، آپ نے چیئرمین نے کروایا نہ آپ نے کروایا؟ یہ اشاروں کی زبان نے ہمیں پہلے ہی مروایا ہے، آپ پھر نہ اشاروں۔ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے بھی جمع نہیں کروایا، شیخ رشید صاحب نے بھی کروایا، آپ نے بھی نہیں کروایا۔ میں آپ کو بتاؤں، اور آپ اس پارلیمنٹ میں ویسے آپ اس پارلیمنٹ میں میں ترجیحاً میں یہ چاہوں گا کہ میں دوبارہ لڑ کے ہوں، اگر میں دوبارہ الیکشن خراب کرتا ہوں، میرے ضمنی الیکشن ہو۔ ہاشمی صاحب ہم نے ہیڈ لائنز کے لیے جانا ہے، ہیڈ لائنز کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، خواہ صاحب ایک چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔